وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی بلوغ المرام جو ہے اس میں حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ اور ضعیف کیوں لائی گئی ہیں؟ بس اوقات یہ ہے کہ بندہ حدیث پڑھ لیتا ہے، اوپر حدیث ہوتی ہے، نیچے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ضعیف وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم بھائی بات اصل میں پہلی تو یہ یاد رکھے نا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر یہ معیار نہیں رکھا کہ اس میں ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ اتفاقی طور پہ صحیح ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرح کی روایتیں اس میں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، حتیٰ کہ موضوع کے درجے کی روایتیں بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ضعیف جداً بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی جگہ مصنف حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق سے بھی جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا، لیکن یہ جو میں نے اختلاف کی بات کی ہے یہ کوئی ان کی توہین یا ان کی بے ادبی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محدثین کے قائم کردہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کئی روایتیں ایسی ہیں جن کو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بلوغ المرام میں حسن یا صحیح کہا ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس قسم کی کئی چیزیں ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو کیونکہ اس کتاب کے اندر ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جداً، موضوع، ہر طرح کی اس میں روایتیں موجود ہیں۔ تو جو ان کا سٹیٹس بیان کیا جاتا ہے یہ اصل میں بڑا اچھا کام ہے کہ ایک روایت بیان کر دی جائے، پھر اس کا سٹیٹس ذکر کر دیا جائے کہ یہ روایت کیسی ہے۔ ہاں، وہ اگلی بات ہے کہ آیا وہ سٹیٹس پر اتفاق ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ جس طرح پہلے میں نے حافظ ابن حجر کی تصحیح یا تحسین کے متعلق ذکر کر دیا ہے، وہ جو سٹیٹس بیان کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ کتاب کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے، یہ جو سٹیٹس ہوتا ہے۔ اور پھر آیا یہ کام تو اچھا ہے، آگے مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ سٹیٹس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے یا نہیں، ہر جگہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیں یا واقعہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں۔ میں ایک جگہ نا اپنے ہجرہ میں بخاری شریف کی حدیث کا درس دیا کرتا تھا نماز عشاء کے بعد، تو اپنے گھر کے پاس ہی مسجد میں۔ تو بسا اوقات دوران درس کچھ باتیں آ جاتی ہیں، مطلب پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا جاتا تشریح کرتے ہوئے۔ میں کہتا جی فلاں روایت بیان کی جاتی ہے، اس کو میں بیان کر کے تو کہتا جی یہ روایت ثابت نہیں، اس روایت کے اوپر ائمہ محدثین نے جرح کی ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھے یہ بات کہی، کہنے لگا حافظ صاحب کہ آپ حدیث سناتے ہیں تو بعد میں پھر آپ بتا دیتے ہیں، پہلے حدیث سناتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو یہ سورۃ توبہ کی آیہ مبارکہ پڑھ کے سنائی، اور میں نے کہا بھائی میں تو اس کو یہ آیت کریمہ سامنے رکھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو قول ہے، جو ان کی حقیقت ہے، بات ہے، وہ بیان کی ہے، پھر ان کی بات کا رد کیا ہے، یعنی ان کی بات کی حقیقت کیا ہے جی، اس کے اوپر کیا حکم لگنا چاہیے وہ حکم اللہ نے لگا دیا ہے کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح روایت بیان کر کے تو پھر اس کی حقیقت، اس کا سٹیٹس ذکر کرنا، تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ باقی پھر میں یہی بات کہوں گا کہ آیا وہ سٹیٹس کے اوپر اتفاق ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین، جس طرح آپ نے کہا کہ بلوغ النام میں پہلے حدیث لکھی ہوتی ہے، نیچے سٹیٹس مثلا ضعیف لکھ دیا ہے، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں، کہ یہود نے کیا کہا تھا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن ان دونوں کی بات کو اللہ پاک نے ذکر کر کے تو آگے کیا سٹیٹس دیا ہے؟ وہ فرما دیا ان کی بات کی حقیقت کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی چیز ذکر کرنا، پھر اس کی تحقیق کرنا، اس کی حقیقت بیان کرنا، اس کا اصل سٹیٹس اپنے علم، اپنے فہم، اپنی تحقیق کے مطابق ذکر کر دینا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے میں نے ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔